السلام علیکم جی. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا بحران جاری ہے. پاکستان کے اندر اس بحران کو حل کرنے کے لیے پاکستان میں امریکہ کے سفیر جو ہیں وہ جا کے پاکستان کے وزیر جو سیکیورٹی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی ہیں، میرا خیال ہے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ قائد کاف سے ان کا تعلق ہے. اور اس پالیسی کے تحت کہ جس کے تحت ظہور اللہ کے صاحبزادے شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر حصے دار رہیں گے ہیں، اور منظور الہی صاحب کے صاحبزادے پرویز الہی صاحب جو ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے کھابے کھائے گی. یہ اس پالیسی کے تحت جو ہے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ہوتے تو وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور اوریجنلی الذوالفقار کے ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو وہ طیارہ اغوا جو کیا گیا تھا اس کے عوض جو بندے رہا ہو کے باہر بھجوائے گئے تھے پاکستان سے، ان میں یہ بھی شامل تھے. لیکن بعد میں یہ واپس آئے اور ایکلامٹائز ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہے، لیکن پھر پاکستان مسلم لیگ کیو میں چلے گئے. کسی بھی دن پیپلز پارٹی میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے کیونکہ خون تو پکارتا ہے نا. ہاں، تو طارق بشیر چیمہ صاحب سے امریکی سفیر ملے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس مسئلے کو، یہ مسئلہ ہے کیا؟ پہلے آپ ایک فریق جو ہے اس کا نقطہ نظر جان لیجئے اس میں، جس میں ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، اور پھر ہم آتے ہیں دوسری طرف اس کا دوسرا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے نقطہ نظر سن لیا. یہ تین فریق ہیں اس کے اندر. ایک جو ہے وہ بیج باہر سے آ رہا ہے سویا بین کا، ٹھیک ہے. سویا بین ایک جس طرح کے ہمارے ہاں چنے ہوتے ہیں، اس طرح امریکہ کے اندر سویا بین ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کالے چنے نہیں ہوتے، ہم چونکہ کالے لوگ ہیں تو ہمارے چنے کالے ہوتے ہیں، امریکی چونکہ گورے ہیں تو ان کے چنے بھی گورے ہوتے ہیں، تو وہ سویا بین کہلاتا ہے. تو سویا بین جو ہے وہاں سے آتا ہے. یہ بڑی جد و جہد کی ہمارے دوست شاہ نواز جنجوعہ صاحب نے، اور یہ اس کی درآمد شروع ہوئی. پہلے یہ میل کی شکل میں، یعنی کھلی آ جاتی تھی اور تیل ہمیں امداد میں بھی دے دیا کرتے تھے امریکہ بہادر یو ایس ایڈ کے تحت، اور کھلی جو تھی وہ ہم پیسے دے کے درآمد کر لیا کرتے تھے. اچھا، آپ کہیں گے کہ اس کی کھلی کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اس میں پروٹین کی مقدار بہت ہائی ہوتی ہے صرف سویا بین کی کھلی کے اندر، جبکہ کنولا ہے یا سن فلاور ہے ان کی کھلی کے اندر اتنی نہیں ہوتی پروٹین. تو لہذا مرغیوں کی پراپر گروتھ اور انڈے کے پراپر سائز کے لیے ضروری ہے کہ مرغی نے وہ خوراک کھائی ہو جس کے اندر سویا بین میل شامل ہے. تو پہلے ہم میل یا کھلی شامل ہے، پہلے ہم کھلی الگ منگوا لیتے تھے، تیل ہمیں امداد میں آ جاتا تھا. اب امریکی امداد تو ہو گئی ہے بند، تو اب ہم اس کے اوپر پھر ہمارے دوست شاہ نواز جنجوعہ صاحب نے کام شام کیا اور انڈسٹری کو قائل کیا کہ یار آپ جو ہے وہ بیج ہی کیوں نہیں منگوا لیتے، تیل نکال کے مقامی طور پہ استعمال کر لیا کریں، بیچ لیا کریں، اور کھلی پولٹری انڈسٹری میں چلی جایا کرے. تو آل پاکستان سالمنٹ ایکسٹریکٹر ایسوسی ایشن جو ہے بڑی ہی، میرا مطلب ہے کہ جسے کہنا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں جی، لاوارث قسم کی تنظیم ہے. اتنی ان کے ممبرز ہیں، میرے خیال 50 سے زائد کے قریب ممبر ہیں، اور بڑی غریب قسم کی اور لاوارث قسم کی ہے کیونکہ ہر وقت اس کے ممبر دیہڑی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دیہڑی کتوں لگنی. نتیجے کے طور پہ جب بندہ کام ہی شروع دیہڑی کی نیت سے کرے نا، اس درمیان میں پھڈا ضرور پڑتا ہے. تو سالونٹ ایکسٹریکٹر ہمارے احباب اور کرم فرما ان کے اندر شامل ہیں. اس دیہڑی والے تانے کے ساتھ شکوہ بھی آ سکتا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمیں رگڑ دیا، لیکن میں نے اندر گھس کے دیکھا ہے اور بہت عرصے تک ان کو کور کیا ہے. دیہڑی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح یا کسان کو چھری، مقامی کسان کو چھری پھیر کے ہم دیہڑی لگا جائیں، یا کوئی امپورٹ میں کوئی ایسا فلوک لگ جائے. انہیں جب قائل کیا گیا کہ بھائی جان یہ آپ نے کشت کرنا ہے، انہوں نے جناب وہاں سے امپورٹ کر لی. کیا امپورٹ کر لی؟ سیڈ امپورٹ کر لیا کہ سیڈ منگوائیں گے اور اس میں سے، اور یہ پچھلے 3-4 سال سے ہو رہا ہے. اور 3-4 سال سے ہی میں نے کہا نا تھوڑے سے ممبر ہیں، انہوں نے ان میں سے کچھ ممبر نے اپنی مشینری کو موڈیفائی کیا اور اس کی ایکسٹریکشن شروع کر دی. اور ان 3-4 سالوں کے اندر ہی پاکستان کے اندر جو سویا بین کا میل تھا اس کا ریٹ انٹرنیشنل لیول سے اوپر چلا گیا.
پھر انہوں نے یہ بھی حرکت کی کہ جناب کوئی باہر سے میل نہ آ سکے اس پہ ڈیوٹیاں شیوٹیاں لگوا دیں کہ جی وہ اس میں فنگس ہو جاتا ہے، امپورٹ کے درمیان اس کو الی لگ جاتی ہے، اس کے اندر پھپھوندی آ جاتی ہے، لہٰذا وہ پرندوں کے لیے یعنی کہ برڈز کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ڈیوٹی شیوٹی بھی لگوا دی اس کے اوپر کہ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے. اور لوکلی انہوں نے اتنی خوفناک مونوپلی کریٹ کی کہ پاکستان کے پولٹری انڈسٹری کی چیخیں نکل گئیں. فیڈ کا ریٹ جو تھا ظاہر 17 سے 20% کے قریب یہ استعمال کرتے ہیں نا اس کے اندر، تو وہ 17 سے 20% کی پرائس ہی جب آپ 1.5-2 گنا چارج کریں گے، کھابا کھانے کی کوشش کریں گے، وہی بات دیہڑی لگانے کی کوشش کریں گے، تو نتیجے کے طور پہ چیخیں نکل گئی انڈسٹری کی. اور مجھے لگتا یہ ہے، بلکہ میں نے 2-3 اہم لوگوں سے بات بھی کی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پولٹری انڈسٹری میں سے کسی نے شکایت لگائی ہے کہ یہ جی ایم او جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈ جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں جس کی پاکستان کے اندر آنے میں پابندی. اب جی ایم او کے اوپر پابندی جو تھی وہ ہمارے ابراہیم مغل صاحب نے بڑی لابنگ کر کے لگوائی تھی، کیونکہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انڈیا کے اندر جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈ جو ہے وہ کمپنیاں جو ہیں ان کی پاکستان کے اندر مارکیٹنگ شروع کرنے لگی تھیں، جس کے نتیجے کے اندر ہماری ساری جو کاٹن جو تھی وہ انڈین کے ہاتھ میں چلی جانی تھی، اور وہ جس سال وہ جیسا بیج بھیجیں گے اس طرح کی فصل ہوگی. تو انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، تو اکراس دا بورڈ جی ایم او کے اوپر جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج آ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر لگ گئی ڈیوٹی. جب وہ ڈیوٹی وہ لگ گئی تو یہ تو آ رہا ہے نا، یہ تو بیج آ رہا ہے نا، بیج ہی آ رہا ہے نا سویابین کا جس میں سے نکل رہا ہے. تو پہلے تو نظر انداز ہوتا رہا. اب جناب کسی نے شکایت لگا دی کہ یار جی ایم او آ رہا ہے تو اس کے اوپر تو پابندی ہے. اب جناب اس پابندی کو لے کے تو چڑھ گیا ہے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی والی جو ہے والے جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر گئے ہیں، جی یہ تو نہیں آ سکتا قانون کے مطابق. پلانٹ پروٹیکشن والے کہتے ہیں اس سے تو جناب پاکستان کے اندر یہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہمارے سالوینٹ ایکسٹریکشن والے دیہڑی دار ہیں، ان سالوینٹ ایکسٹریکشن والے دیہڑی داروں کا کہنا ہے کہ جناب اس کو جناب آپ جو ہے وہ آنے نہیں دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو پھڈا پڑ گیا جی. اس پھڈے کو، یہ پھڈا اتنے ہائر لیول تک گیا ہے کہ جناب اس پھڈے کو نپٹانے کے لیے امریکی سفیر بھی کود پڑا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ کو منو جتیاں پھیڑیاں نے اور پہریاں نے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بزنس مین جو ہیں، یہ بڑے بڑے، بھلے وہ فیڈ والے ہوں، بھلے وہ فیڈ کو را مٹیریل پرووائڈ کرنے والے ہوں، بھلے وہ بریڈ کرنے والے ہوں، ان سب نے اس طرح آپس میں کر لیا ہے میں ایکا. ٹھیک ہے، درمیان میں ہر چیز کی کموڈٹی کی پرائس اوپر گئی تھی اور وہ پھر اوپر سے نیچے آنا شروع ہوئی. مطلب دیکھیں نا، اگر ہم دیکھیں کوئلے کی مثال لے لیں، کوئلہ $450 پر میٹرک ٹن پہ چلا گیا، پھر اس کی ٹریڈنگ ہی بند ہو گئی. یہی تانبے کے ساتھ ہوا، یہی ان کموڈٹیز کے ساتھ ہوا. اب ان کموڈٹیز کی پرائسز آنا شروع ہو گئی نیچے. جس طرح کہ گھی کا جو خام مال ہے وہ $1900 پر میٹرک ٹن پہ گیا، اب 750 پہ گیا. کیا گھی کی قیمت 3 گنا کم ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. یہ انہوں نے آپس میں ڈال لیا رولا کہ جناب ہمیں، وہ کہیں گے ہمیں خوراک مہنگی پڑ رہی ہے اس لیے ہم مرغی کا ریٹ کم نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے جناب ہمیں یہ سیڈ مہنگا پڑ رہا ہے یہ ہم سستا نہیں کر سکتے. یہ انڈسٹری کے یہ بد نیت لوگ جو ہیں، یہ پاکستان میں آپ کو اور مجھے لوٹنے کے لیے انہوں نے یہ آپس میں جعلی لڑائی شروع کر دی ہے. اور اس جعلی لڑائی کے نتیجے کے اندر آپ کو اور مجھے $300 درجن انڈے خریدنا پڑیں گے، کیونکہ ابھی مہنگا چیز پہنچی نہیں ہے، پرائس اوپر چلے گئے ہیں. اور مہنگی مرغی آج میں $400 کلو لے کے آیا ہوں بازاروں. یہ مہنگی مرغی جو ہے، جو نارملی ان دنوں کے اندر جو ہے وہ 250 200 سے 300 کے درمیان ہونی چاہیے، وہ 400 کراس کر چکی. وہ تو مجھے چونکہ تعلقات بڑے پرانے ہیں تو بازار سے خصوصی رعایت کے اوپر مجھے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ادروائز یہ مارکیٹ کے اندر کچھ 400 کے ارد گرد جو ہے وہ بک رہی ہے مرغی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اصل میں واردات کیا ہو رہی ہے. آپ کو اور مجھے یہ سارا کچھ جو ہے فلیس کرنے کے لیے، کنزیومر کو فلیس کرنے کے لیے انڈسٹری آپس میں لڑائی کا ڈرامہ کر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.